بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ مسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی جلدی اعمال صالحہ کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو اندھیری رات کی طرح، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح پہ در پہ آئیں گے، اور حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان میں ہوگا، اور جب وہ شام کرے گا تو وہ کفر میں چلا جائے گا، اور آدمی شام اس حال میں کرے گا کہ وہ صاحب ایمان ہوگا، اور اگلی صبح کو وہ مومن نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا، اور دنیا کی متاع قلیل کے بدلے میں اپنے دین اور ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قسم کی جو ارشادات بیان فرماتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے احوال سے امت کو متنبہ فرماتے تھے، اور حقیقت میں یہ احوال پیشن گوئیاں بھی ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ امت کو سمجھایا جاتا تھا کہ اس قسم کے احوال جب آئیں، ایسے حالات آئیں تو تمہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص جب سفر پر ہوتا ہے اور کسی راستے میں جب سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ خود بھی یا کوئی اسے دوسرا یہ کہے کہ بھائی جلدی جلدی سفر کر لو، رات آنے سے پہلے پہلے یہ سارا سفر آپ کا کٹ جانا چاہیے، اس لیے کہ جب رات آئے تو پھر درندوں کا خدشہ ہے، اور پھر راستے میں چوروں کا، ڈکیتوں کا خطرہ ہے، اور کہیں آپ کا مال نہ لٹ جائے، آپ کا سرمایہ نہ لٹ جائے، اور پھر آپ کے لیے رات کی تاریکی میں چلنا مشکل ہوگا۔ جس طرح سے اس مسافر کو یہ ہدایت دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے مسافر جو یہاں سے سفر کر کے اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، اس مسافر کو بھی یہی تاکید کی کہ تم بھی اپنے اعمال کر لو، رات کی تاریکی آنے سے پہلے، اس فتنوں کی یلغار اور فتنوں کی تاریکی سے پہلے پہلے تم اعمال کر لو۔ جس طرح سے ایک آدمی جب رات چھا جاتی ہے تو باوجود چاہنے کے وہ سفر نہیں کر پاتا، ایسے حالات و اسباب نہیں ہیں اس کے لیے، اسی طرح سے جب فتنے آ جائیں گے تو تم چاہنے کے باوجود بھی اعمال نہیں کر سکو گے۔ یوں لگ رہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آج کے اس زمانے کی عکاسی فرمائی ہے کہ جب فتنے آ جائیں گے تو پھر بھی تمہارے لیے مساجد میں جمع ہونا مشکل، مساجد میں نماز پڑھنا مشکل، تعلیمی ادارے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے، اور تمہارا نظام زندگی دھرم برم ہو جائے گا، تم بہت کچھ کرنا بھی چاہو گے نہیں کر سکو گے، اس سے پہلے پہلے اعمال کر لو۔ اور یہ آوازیں سینکڑوں مرتبہ مساجد سے لگتی رہی، آ جاؤ دین سیکھ لو، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابیوں کی طرف، آؤ یہ کامیابی کے راستے ہیں۔ روزانہ مؤذن مسجد سے پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کو۔ 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے اور 10 بار اس کلمے کو دہرایا جاتا ہے، آؤ کامیابی کو۔ اور پھر اقامت میں بھی اگر آپ اسی کلمے کو شمار کر لیتے ہیں تو 10 بار اقامت میں دہرایا جاتا ہے، اور 20 مرتبہ روزانہ اللہ کی جانب سے یہ کلمہ یہ ہمارے کانوں تک پہنچتا ہے، آؤ کامیابی کو، آؤ کامیابی کو اللہ کے پاس۔ ہم سمجھے نہیں مال میں کامیابی ہے، ہم سمجھے اقتدار میں کامیابی ہے، ہم سمجھے یہاں کامیابی ہے، اب کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں، اس لیے فرمایا اس وقت سے پہلے پہلے اعمال کرنا چاہو، جب تم کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو گے، اس سے پہلے پہلے اعمال کر لو۔ اور اگلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو صاحب ایمان ہوگا اور شام کو کفر میں چلا جائے گا۔ اس کے کئی معنی ہیں محدثین نے لکھے، ایک معنی تو یہ ہے کہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو واقعی ٹھیٹھ کافر ہو جائے گا، پکا کافر ہو جائے گا۔ جب صبح کرے گا اللہ کی ذات عالی پر اس کا بھروسہ ہوگا، اللہ کی ذات عالی پر ایمان ہوگا، اعتماد ہوگا، توکل کی فضا اس میں موجود ہوگی،
لیکن دن کو کسی باطل کی قوت، کسی باطل طاقت کی محنت کی وجہ سے، اور اس باطل قوت اور طاقت نے اس کے ذہن پر ایسا حملہ کر دیا کہ جو اللہ کی ذات عالی پر اس کا اعتماد اور ایمان تھا، وہ ایمان تذبذب کا شکار ہو گیا۔ تدابیر اختیار کرنا ایک علیحدہ بات ہے، آفات سے، بلیات سے بچنے کی تدابیر اختیار کرو، جو تدابیر اس وقت کی بتائی جاتی ہیں وہ اختیار کرو، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات عالی پر۔ اسباب اختیار کرنا ہے لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ کی ذات عالی پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آپ نے اسباب کو نہیں چھوڑا، آپ نے اسباب اختیار فرمائے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات عالی پر ہے۔ تو اگر یہی کیفیت ہے کہ صبح ایک شخص کا اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات عالی پر ہے، ہاں یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئے گی، یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آئے گی، یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئے گی، 100% ایمان اور اطمینان لے کر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، باہر جاتا ہے، کسی باطل پرست کی، کسی کافر کی اس پر محنت ہوتی ہے اور اس کی وہ ساری سوچ کو بدل دیتا ہے، وہ ایمان اس کا تذبذب میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ صبح کو مومن تھا، شام کو کافر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اور یہ معنی ہے کہ کفران نعمت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ شام کو انکاری ہو جائے گا، اور یہ بھی معنی ہے کہ صبح صاحب ایمان ہوگا، شام کو کافروں والے اعمال کرے گا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے ان فتنوں کے متعلق یہ باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، بڑی خطرناک بات ہے کہ اپنے دین کو دنیا کے منافع کی خاطر بیچ ڈالے گا، امانت تباہ کر دے گا، اپنی ظاہری منافع کو حاصل کرنے کے لیے امانت کو کھو دے گا، سچائی کو کھو دے گا، عدل و انصاف کو پامال کر دے گا، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے گا، اپنا ایمان تباہ ہے۔ اسلام ہمیں ہمدردی کا سبق سکھاتا ہے، اسلام نے ہمدردی کا سبق دیا ہے، ایثار کا سبق دیا ہے، قربانی کا سبق دیا ہے، دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کا سبق دیا ہے۔ وہ سب خیرخواہیوں کو پامال کر دے گا، کس وجہ سے؟ اپنا مال کمانے کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بڑا بدترین ہے وہ انسان کہ جو اپنے دین کو بیچ ڈالے دنیا کی خاطر، اور اس سے بھی بڑا بدترین کہ جو دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے اور تباہ کر دے۔ تو جتنا وہ وقت ہو، اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا اور فتنہ آئے گا، بہت بڑا فتنہ آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاؤ، انہوں نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کہاں سے آئے گا، کس قسم کا ہوگا، کیسا ہوگا، نہیں، سوال کیا تھا؟ مل مخلص، مل مخرج، اس فتنے سے خلاصی کا کیا راستہ ہوگا، فتنے سے کیسے نکلیں گے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا فتنے سے نکلنے کا راستہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں تمہارے گزشتہ لوگوں کے بھی حالات ہیں، آنے والے احوال کی بھی خبر ہے، تمہاری زندگی کے متعلق بھی بہت ساری، یہ اس میں راہ ہدایت ہے، اس میں رہنمائی، ہر چیز کی رہنمائی ہے۔ کوئی رہنمائی اس کو سمجھے تو صحیح، کوئی اس کو پڑھے اور اس کی ایک ایک آیات سے رہنمائی تو نکالے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قیامت تک انسانوں کے لیے رہنما کتاب ہے، لیکن ہم رہنمائی نہیں حاصل کرتے، ہم رہنمائی چاہتے ہیں یہود و نصارہ سے، ہم رہنمائی چاہتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق، ہم رہنمائی چاہتے ہیں اپنے نفس کے مطابق، تو وہ رہنمائی کیسے ہوگی؟ یہ قیامت تک کا اللہ پاک کا کلام ہے، اور ہر زمانے اور ہر موقع کی مناسبت سے یہ رہنمائی کرتا ہے۔ تو کم از کم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج کل باہر نہ صحیح تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنی اولادوں کی تربیت کرو، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر خود دین سیکھو، دین سکھاؤ، اور اسی طرح سے جو دین کے راستے گھر میں بیٹھ کر آپ کو جائز بہتر میسر ہے، ان راستوں سے آپ دین کو حاصل کرو۔ اپنے گھر کو آپ مدرسہ بناؤ، اپنے گھر کو آپ اسکول بناؤ، بچوں کی تربیت کرو، نسلوں کی تربیت کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ تو نہ ہو کہ گھروں کے اندر بیٹھ کر پھر ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہوں۔
کہ جو احوال آئے، جو حالات آئے، جو عذاب کی شکلیں اس وقت متوجہ ہوئی ہیں جن گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے، وہ گناہ ہم سے نہ چھوٹ پائے، اور وہ قرآن سے جو ہمارا ربط اور رشتہ ٹوٹا ہوا تھا وہ ربط اور رشتہ قرآن سے نہیں جڑے گا تو تباہی تو آئے گی۔ تو اس لیے اس تباہی اور اس فتنے سے بچنے کے لیے واحد راستہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دین ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اسے اپنانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔